اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کی جو بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ہر جمعرات کو ہم ایک دعا کرواتے ہوتے ہیں، تو جو بھی بھائی یا کوئی بہن اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور بتا دیا کریں تاکہ ہم اس کو دعا میں شامل کر سکیں۔ انتہائی زیادہ مجرب اور انتہائی زیادہ پاورفل اور طاقتور عمل تویز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، محبت کے لیے۔ یہ عمل اتنا کی زیادہ پاورفل اور اتنا کی زیادہ طاقتور عمل ہے کہ یہاں آپ لوگوں نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے، وہاں آپ لوگوں کا کام ہو جانا ہے۔ یہ اتنا زیادہ پاورفل اور اتنا زیادہ طاقتور عمل ہے جو میں آج آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ اس عمل کو کریں، آپ یقین مانیے گا، دعائیں دیں گے کہ اتنا زیادہ پاورفل اور طاقتور عمل ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ اور ایک بات اور ناظرین، اس عمل کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی کوئی بھی پابندی کا باعث نہیں ہے، سبھی لوگ اس عمل کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ اس عمل کو نہ ہی کھلانا ہے، نہ ہی پلانا ہے، نہ دفن کرنا ہے، نہ وزن کے نیچے رکھنا ہے، نہ ہی آپ نے خود اس کو بازو کے ساتھ باندھنا ہے یا اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر سونا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کیسے استعمال کرنا ہے میں یہ آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، تو ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ایک طریقہ کار کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک بات اور ناظرین، عمل کی اجازت لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازماً سے کر لینا آپ لوگوں نے تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی اجازت مل جائے۔ تو ناظرین اب میں اس عمل کو شروع کرتا ہوں، تو بڑے ہی دھیان سے اس عمل کو دیکھیے گا۔ ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک ایسا باکس سا بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً اتنا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ 786 لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ناظرین یہاں پہ آئین لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دھیان سے دیکھیے گا کہ میں آئین کتنی بار لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ آئین ایک کم ہو جائے، ایک زیادہ ہو جائے، یہ کام ہرگز آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مرتبہ آپ لوگوں نے ناظرین آئین لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل کو ایسے گھما لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ ایسے گھمانے کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہاں پہ آئین لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بڑے ہی دھیان سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جی آئین کتنی بار لکھو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی بار آپ لوگوں نے بھی اس عمل کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 11 مرتبہ یہ بھی لکھ دیا میں نے، ایک دفعہ گن لوں غلطی نہ ہو جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آپ لوگ جب اس یہاں پہ آئین لکھ لو گے تو اس کے بعد ایسے گھمانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے میم لکھنا ہے 5 بار، ٹھیک ہے ناظرین۔ پھر آپ لوگوں نے ناظرین ہے لکھنی ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ لوگوں نے یہاں پہ میم لکھنا ہے 5 بار، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ ہماری دونوں مکمل ہو چکی ہیں ناظرین۔ اب نیچے آپ لوگوں نے یہاں سے پھر آپ لوگوں نے آئین لکھنا ہے، اور یہ آئین بھی میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں، یہ آئین بھی آپ لوگوں نے 11 مرتبہ ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ 11 مرتبہ ہی اس آئین کو آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ایسے گھما لیں اور یہاں پر بھی آپ لوگوں نے 11 مرتبہ آئین لکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ بڑے ہی دھیان سے اس عمل کو دیکھیے گا، یہ ازمودہ اور پاورفل عمل ہے
جو میں آج آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا کام ایسے ہوگا جیسے تیر کمان میں سے نکل کر جاتا ہے، ایسے آپ لوگوں کا یہ جو نقش ہے، یہ جو تویز ہے، ایسے کام کرے گا۔ طریقہ کار بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے اس عمل کا۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پھر میم لکھنا ہے۔ کتنی بار لکھنا ہے؟ 5 بار۔ آگے 3 دفعہ آپ لوگوں نے ہے لکھ دینی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے 5 بار میم لکھ دینا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو ناظرین اب یہ چاروں کھانے جو ہیں ہمارے اس تویز کے مکمل ہو چکے۔ اب آگے ناموں کی باری ناظرین۔ ناموں کی باری تھوڑا سا اس مختلف ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے سواد ڈالتے جانا ہے، اور ایسے گول گدارے میں آپ لوگوں نے سواد لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے گول گدارا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے ناظرین کہ جی اتنے آئینوں کے سواد کے ساتھ آپ لوگوں نے گول گدارا سا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ لوگ ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں، چاہے جتنے مرضی سوادوں کے ساتھ گول گدارا بن جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اچھا جی، اب یہ چیز ہماری ہوگی۔ اب نیچے سب سے پہلے آپ لوگ لکھو گے الحب، آگے وہ آپ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لکھو گے۔ اگر والدہ کا نام نہ پتہ ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ میں چھوٹا سا کر کے لکھ دیتا ہوں، بنت ہوا لکھ دو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے لکھنا ہے اعلیٰ حب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ کام ہے، یہ طلسم ہے۔ جب آپ لوگ ناظرین اس طلسم کو مکمل کر لو تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور اس تویز کو آپ لوگوں نے کس سیاہی کے ساتھ لکھنا ہے؟ اس عمل کو آپ لوگوں نے لال سیاہی کے ساتھ لکھنا ہے۔ لال سیاہی جو ہو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس تویز کو لکھ دینا ہے۔ لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ناظرین اس کے اوپر عطر لگا دینا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو جس دن چاہو اسی دن استعمال کر سکتے ہو، اس میں کسی چیز کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس تویز کو رات کے وقت استعمال کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دوں ناظرین۔ آپ لوگوں نے ایک چراغ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ لینے کے بعد اس تویز کی آپ نے بتی بنا لینی ہے۔ بتی بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ لوگوں نے وہ جو روئی ہوتی ہے نا وہ لپیٹ دینی ہے، روئی لپیٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر تو آپ اس عمل کو ایسے ہی جلاؤ گے تو یہ 1 منٹ میں، سیکنڈ میں جل کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو اس عمل کو روئی لپیٹ دو گے تو یہ آہستہ آہستہ آرام سے جلے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے روئی لپیٹ دینی ہے تو اس کو خوشبودار جو تیل ہوتا ہے نا، بازار سے سروں کا تیل مل جاتا ہے، سرسوں کا تیل جسے کہا جاتا ہے، آپ نے وہ لے لینا۔ اس کو کہہ دینا کہ اس کے اندر تھوڑی سی خوشبو ڈال دیں، وہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس چراغ کو لینا ہے رات کے وقت، اس کے اندر وہ تیل ڈالنا ہے، اور اس بتی جو بنائی ہوگی اوپر آپ لوگوں نے روئی لپیٹی ہوگی، آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایسے کیا نام ہے کر لینا ہے، بھگو لینا ہے۔ بھگونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنے محبوب کی طرف رخ کر کر اس کو آگ لگا دینی ہے۔ جب آپ لوگ اس کو اپنے محبوب کی طرف کر کر آگ لگا دو گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، اس کا پڑھی جانا ہے یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو، پوری تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ جب آپ لوگ یا ودود ہو کی پوری تسبیح مکمل پڑھ لو گے تو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس چراغ کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور آنکھیں بند رکھ کر، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنے محبوب کے تصور رکھ کر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اور جب آپ لوگوں نے وہ تسبیح پڑھ رہے ہو تو پھر بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنا مکمل تصور، ٹھیک ہے، جب آپ لوگ یا ودود پڑھ رہے ہو تو مکمل تصور رکھ کر آپ لوگوں نے
وہ عمل بھی پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ لوگوں نے 3 راتوں تک لگاتار کرنا ہے۔ چوتھے دن اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ چوتھے دن آپ لوگوں کو عمل پڑھنے کی یا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو ایک تعویذ ہوگا وہ ایک ہی رات میں جلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا محبوب آپ کے ساتھ اتنی کی زیادہ محبت کرنی شروع کر دے گا کہ آپ لوگ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ناظرین، اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔